آئیے ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں ملک ریاض پکڑ مہم کی۔ آج وزیر اطلاعات و نشریات نے بیان دیا ملک ریاض کے بارے میں کہ اس کے خلاف کرپشن کے بڑے چارجز ہیں، اس کے جرائم کی فہرست میں سے چند ایک انہوں نے گنوائے اور کہا کہ اس کو خود کو قانون کے حوالے کر دینا چاہیے، اس کے اندر ہنڈی بھی انوالو ہے۔ یہ معاملات یہاں تک کیوں جا پہنچے اور ملک ریاض پکڑ مہم سے کیا نکلے گا؟ ہمیں عطاء اللہ طاہر صاحب نے جوائن کیا ہے، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ میں نے آپ کا بیان سنا، میں جاننا چاہوں گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ قانون کے حوالے کر دے تو وی انڈرسٹینڈ کہ سرنڈر اینڈ کم ٹو پاکستان، یہی اس کا مقصد ہے اور یہاں پر کیسز کو فیس کرے اور کسی ڈیل کی بات نہ کرے؟ دیکھیے ڈیل تو قانون کی ڈکشنری میں نہیں ہوتی، بٹ یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن جوائن کریں، اور جب انویسٹیگیشن چل رہی ہو اور آپ کے خلاف کریڈیبل ایویڈنس انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس ہو اور آپ کے رفقائے کار، آپ کے ایڈرز اینڈ ابیٹرز وہ گرفتار ہو چکے ہوں اور ان سے مزید معلومات لی جا چکی ہوں، پھر آپ کے مزید ڈاکیومنٹس جب ایف آئی اے چھاپا مارے تو آپ کے اہلکار اس کو جلانے کی کوشش کر رہے ہوں، وہ بھی ریکور ہو جائے، ایک ہاسپٹل جس کو آپ فرنٹ آفس کے طور پہ چلا رہے تھے وہ بھی ایکسپوز ہو جائے، ایمبولنسز کے ذریعے یہ سارا کالا دھندا اور یہ سارے ڈاکیومنٹ کی ٹرانسفر وہ بھی سامنے آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عافیت اسی میں ہوتی ہے کہ آپ انویسٹیگیشن میں اپنے آپ کو جو ہے وہ نہ صرف پیش کریں، انویسٹیگیشن جوائن کریں اور کوآپریٹ کریں انویسٹیگیشن ایجنسیز کے ساتھ، تاکہ آپ کا کوئی ڈیفینس بھی ہے وہ ان کے سامنے آ سکے۔ اگر آپ پیش نہیں ہوں گے، اپنا ڈیفینس نہیں دیں گے، تو پھر یہ لیگل ڈاکیومنٹ یہ بائنڈنگ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا طلعت صاحب کی جو ایف آئی آر پولیس اسٹیشن سے شروع ہو وہ سپریم کورٹ تک اسی طرح جاتی ہے۔ تو دیکھیے اس کے بعد جو ضمنیاں لکھی جاتی ہیں، انویسٹیگیشن رپورٹس بنتی ہیں، چلان پیش ہوتے ہیں، یہ لیگل پروسیجر ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اپنے پیسے کے زور پہ اور اپنی مائٹ کے ذریعے یہ سمجھیں کہ میں انویسٹیگیشن سے کوآپریٹ نہیں بھی کروں گا تو کوئی بات نہیں۔ تھنگز ہیو چینجڈ۔ اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ جس میں یو ول گیٹ یور وے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور کوئی بھی ادارہ یا انسان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ آئی ایم ٹو بگ فار دی انویسٹیگیشن ایجنسی۔ تو بہتر یہی ہے کہ انویسٹیگیشن جوائن کریں اور کوآپریٹ کریں۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ ملک ریاض نے جو کل ٹویٹ کیا اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اس نے اپنا تمام معاملہ جو ہے نا وہ ایک پیسے کے گرد گھمایا ہے کہ آربٹریشن کے ذریعے اگر کوئی میری طرف پیسے بھی نکلتے ہوں تو وہ بھی میں دینے کو تیار ہوں، اور پھر وہ مقتدرہ جو اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں ان کو بھی اپیل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی کہ آپ تدبر سے کام لیں۔ تو یہ جو کیا پیسوں کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ معاملہ کیا ہے یہ ملک ریاض جو ہے جو کسی زمانے میں ریل اسٹیٹ میں تو ملک ریاض کا ٹویٹ نہیں پڑھا، اور نہ میں پڑھتا ہوں، میں جرنلسٹ کے پڑھتا ہوں، ٹویٹس کے پڑھتا ہوں، مگر مجھے انٹرسٹ نہیں ہے تو میں ملک ریاض کا ٹویٹ نہیں پڑھا، کیونکہ وہ میرا انٹرسٹ ہی نہیں اس کو پڑھنے میں۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ جب انویسٹیگیشن ایجنسیز یہ بات ثابت کر دیں کہ ہنڈی حوالہ کے ذریعے آپ اربوں روپیہ پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں، انلیگل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اور کرپشن اور میل پریکٹس ہے، منی لانڈرنگ ہے، تو وہ جرم ہے، اور اس کا جواب آربٹریشن کے ذریعے نہیں ہوتا، اس کا جواب بات چیت کے ذریعے نہیں ہوتا، اس کا جواب یا انویسٹیگیشن ایجنسی کی تحقیقات کو جوائن کر کے ہوتا ہے یا عدالت کے سامنے ہوتا ہے which is a competent court of jurisdiction۔ تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں تو ٹویٹ نہیں دیکھا، نہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تو جو ایک حقائق پہ مبنی انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے سے معاملہ تھا وہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا ہے، اور اس میں ایک عنصر یہ بھی ہے کہ بیریا ٹاؤن کے ریزیڈنٹس کو یوز کیا جا رہا ہے شیلڈ کے طور پہ۔ دیکھیے ریزیڈنٹس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کا اس میں کوئی سٹیک نہیں ہے، ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں آئے گا، تو اس لیے اپنی بات کریں، ریزیڈنٹس بیچاروں کے کندھے پہ بندوق مت رکھیں۔ آپ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن رہائشیوں کے حقوق محفوظ ہیں۔ اب یہ جو سنونیمس ہے بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کے ساتھ، اور ملک ریاض کے جو کارہائے نمایاں ہیں اس پر تو ہم تو خیر بہت عرصے سے روشنی ڈال رہے ہیں، لیکن اب وہ زیادہ روشن ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو بحریہ کے اندر جو لوگ رہنے والے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں سے ہماری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں جی کہ وی فیل کہ دس انٹائر ارینجمنٹ از سنکنگ،
تو یہ ریاض کو پکڑے لیکن ہمیں کوئی ضمانت نہیں ہے, اتنا ہمارے پیسے پھنسے ہوئے ہیں, یو نو ہاؤ اٹ گوز. ان کے حقوق کیسے آپ کہتے ہیں کہ محفوظ ہیں؟ دیکھیے, جو کمپنی ہے اس کا ایک سی ایف او ہے, کمپنی ہے اس کا ایک سی ای او ہے, کمپنی ہے اس کے دیگر مینیجرز ہیں, کل خلیل ٹائپ لوگ ہیں, شاہد قریشی ٹائپ لوگ ہیں, ان کا وہ جو عامر نامی ان کا سی ایف او ہے, یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے خلاف یہ کاروائی ہو رہی ہے. ریزیڈنٹس آر ناٹ لیگل اینٹیز اور ناٹ انوالوڈ, اور وہ نامینیٹڈ بھی نہیں ہیں. تو جو لوگ اس میں نامینیٹڈ ہیں, انوالوڈ ہیں, جن کی میل پریکٹسز ہیں, انلیگل کام کرتے رہے ہیں, وہ کاروائی ان کے خلاف ہے, وہ انویسٹیگیشن ان سے کی جا رہی ہے. تو اس میں ریزیڈنٹس کا رول کوئی نہیں ہے. تو اٹس بحریہ ٹاؤن دا لیگل اینٹی, بحریہ ٹاؤن کے جو ڈائریکٹرز ہیں, مالکان ہیں, اور جو مینجمنٹ ہے, یہ ان کے حوالے سے معاملہ ہے. ریزیڈنٹس کے حوالے سے تو یہ ہے ہی نہیں. اچھا بالکل, آخر میں یہ فرمائے کہ یو اے ای میں وہ مبینہ طور پر موجود ہیں, کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ وہاں سے بھی ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے. اب ایک بہت اہم ملک پاکستان کا جو دوست ہے, ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارے کام آتا ہے, وہاں پر بھی انہوں نے انویسٹمنٹ اپنی شروع کی ہوئی ہے. تو کیا اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں ان میں کوئی اثر پڑ سکتا ہے, یا یو اے ای کی زمین ان پر تنگ ہے, کسی اور طرف شاید نکل جائے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی معاملہ جو ہے یہ لیگل ہے. اس میں ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز کچھ ملکوں کے ساتھ ہوتی ہیں, کچھ کے ساتھ نہیں ہوتی. میوچل لیگل اسسٹنس کچھ ملکوں کے ساتھ ہوتی ہے, نہیں ہوتی. تو آبویسلی وہ انویسٹیگیشن ایجنسی نے طے کرنا ہے, کیونکہ آئی ایم ناٹ شہزاد اکبر کہ میں ان معاملات پہ لیگل ریکورس یا لیگل ایکشن کے اوپر جو ہے وہ بات کروں. جو انویسٹیگیشن ایجنسی نے کیا آج تک وہی پبلک انفارمیشن ہے, وہ میں نے پبلک تک پہنچائی. جو آگے کا ان کا ریکورس ہے کہ وہ ایک مطلوب شخص کو, ایک مفرور شخص کو کس طریقے سے انویسٹیگیشن جوائن کرواتے ہیں, یہ انہوں نے طے کرنا ہے آگے کا لاہ عمل. تو اٹس اپ ٹو دی انویسٹیگیشن ایجنسی وہ اس میں کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں. مگر بہتر یہی ہے کہ انویسٹیگیشن جوائن کریں اور کوآپریٹ کریں, ورنہ کل کو لیگل ڈیفنس کوئی نہیں ہوگا ان کے پاس. طاہر صاحب بہت شکریہ جوائن کیا. Thank you, sir. اب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب, ماہر قانون ہیں اور بڑے بڑے مقدمات کے اندر قانون کو یہ ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں, اس کی تشریح کرتے رہے ہیں, اور اس کے ذریعے یہ انصاف کی سہولت کا بندوبست کرتے رہے ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے کچھ گفتگو شنید تو سنی. یہ فرمائے گا کہ اب ملک ریاض کو کیا واقعتاً بڑے وکیل کے ذریعے کرنا چاہیے؟ آج میں نیاز نائک صاحب کا دیکھ رہا تھا کہ وہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ملک ریاض کو. تو کوئی چانس ہے ان کا؟ کیونکہ منسٹر صاحب نے تو بالکل واضح انداز سے بتا دیا ہے کہ فہرست بڑی طویل ہے, انویسٹیگیشن جو ہے وہ تو بڑی پکی ہے. میرا دل تو نہیں کر رہا, لیکن ایک مصرع میرے ذہن میں آ رہا ہے. حضر اے چیرہ دستاں, حضر اے چیرہ دستاں, کہ نہایت سخت فطرت کی تعزیر ہے. فطرت جب کبھی تازیانے پھیرتی ہے نا تو مشکلات ہوتی ہیں. دیکھیے, وکلاء غالباً اس کام میں زیادہ آگے نہیں آ سکتے. میں ایک اسی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں, خاص طور پہ وہ وکلاء جو اس وقت جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں. ان پہ اوپر بہت سارے مقدمات جا رہے ہیں اور بار ہم سب کو ان پہ اعتراض ہے. وہ ججوں کے اپائنٹمنٹ میں بیٹھتے ہیں, ان کے ڈسپلن میں بیٹھتے ہیں, اور پھر ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں. میں ادب سے درخواست کرتا ہوں اس کے اوپر لیجسلیشن ہونی چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے, آپ اس پہ غور کیجیے. بات یہ ہے کہ ملک ریاض کے اوپر پہلے اس کو رکھ لیں, ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہونی چاہیے, کسی وکیل کو اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, یا ان کو نہیں ہاتھ لگانا چاہیے جو نہیں, میں کہتا ہوں کہ ملک ریاض کو قانون کے اندر, آئین پاکستان کے اندر بالکل حق ہے مرضی کا وکیل کرنے کا. ٹھیک, لیکن چونکہ آپ نے نام لیا نا, بالکل وہ کمیشن کے ممبر ہیں, میرا ایک اصولی موقف ہے. صحیح. میں کہتا ہوں کہ قانون بن جانا چاہیے کہ نہ ہو, چونکہ سارا مسئلہ بار میں بحث جو گوئی ہوئی. ان کو حق ہے, ان کو آنا چاہیے. باقی رہ گئی سیٹلمنٹ میں, ڈان میں غالباً یہ ان کا ٹویٹ چھپایا, میں نے ڈان میں دیکھا ہے. نیب کے لاء میں سیٹلمنٹ کی گنجائش ہے. اگر 190 ملین کا وہ مقدمہ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو کہ اسلام کے نام کے اوپر جو غیب کر دیے گئے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے سادہ اور سب سے بڑا کرپشن, 70 ارب روپے کھا لیے گئے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے پڑھتے, اس میں تو سیٹلمنٹ کر سکتا ہے لاء میں.
پیسے دے دے جان چھوٹ دے. باقی ایف آئی کے کیسز میں کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہے. سول جو لین دین ہے زمین کا ہے فلانا فلانا اس میں سیٹلمنٹ کر اس سکتا میں بھی کر چکے ہیں سپریم کورٹ کا وہ جو نہیں, وہ بالکل ظلم ہے. میں موجود تھا, اللہ ہدایت دے اور معاف کرے عظمت سعید کو. انہوں نے کہا جی 1400 ارب روپے سندھ کے آپ نے لینے, نہیں جی اچھا میں 100 دیتا ہوں, اچھا 1200 کر دو اور میں 200 دیتا ہوں. جیسے افغانستان یا سڑک پہ کارپیٹ نہیں بیچتے, جی بالکل اس طرح فیصلہ ہوا. ہماری قسمت ہے 460 ارب روپے. یہ آپ نے اچھا کہ تصحیح کر دی. کل میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ 1000 بلین تھا, وہ 1.4 ٹریلین تھا جی یہ رقم, جس کو جو 450 کے اوپر لے کے 60 پہ. اور ظلم دیکھیں کہ اس میں سے 2 رپورٹس ہیں. ڈان نے کہا ہے کہ 60 62 اور ایک رپورٹ ہے 42 کی نہیں دیا. اور اس کورٹ میں دوبارہ انہوں نے وکیل چینج کیے. میں اب نام نہیں لیتا, وہ کھڑے ہوتے انہوں نے, میں موجود تھا. نام کیوں نہیں لیتے؟ سلمان بٹ صاحب ان کے وکیل تھے, اب اعزاز صاحب پہلے تھے. چلو اعزاز صاحب, خیر وکیلوں کو تو ریپرزینٹ کرنا ہے. نہیں کیوں کرنا ہے, علی ظفر صاحب بھی تو تھے. کون نہیں تھا ویسے, آپس کی بات ہے. اب کون نہیں تھا؟ اب ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم تو وہ بھی نہیں دے سکتے, 460 بھی نہیں دے سکتے, اور ہماری قسطیں منائیں کم کیا جائے. ہمیں چل رہا ہے میٹر. اللہ بھلا کرے, قاضی صاحب کو لوگ گالی نکالتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ تو پاکستان کے 70 ارب روپے جو تھے نا وہ تو شفٹ کر دیا ہمارے اکاؤنٹ میں, ہمارے پاس مل گئے. یہ ایک اور کیس ہے, لوگوں کو نہیں پتا. 2017 میں ججمنٹ آئی تھی, وہ یہ تھی کہ یہ جو بیگیا ٹاؤن یو بنا ہوا ہے نا مری ایکسپریس وے پہ, یہ اسٹیٹ لینڈ اور جنگلات پہ ہے. وہ 4 موضوع ہیں, مانگا, سلہیتڑ, پتہ نہیں کون کون سے, کہ ان پہ چھین لیا جائے. آج تک ڈیمارکیشن نہیں ہوئی. نہ پنجاب گورنمنٹ تھوڑا آگے بڑھتی ہے, کبھی وفاق بڑھتا ہے, وہ بھی جھگڑا چل رہا ہے. وہ کورٹوں میں چل رہا ہے, نئے وکیلوں کی موج بنی ہوئی ہے. یار یہ تو اللہ معاف کرے, اتنا اثر تھا کہ میں بتا نہیں سکتا. مجھے پتہ ہے, اب فطرت کا تازیانہ جو ہے نا اب چلنا شروع ہو گیا. مجھے 2 چینلوں سے ان کی وجہ سے نکالا گیا. مجھے پتا ہے کتنا اثر تھا, اس کو پھر واپس آتے کہ ذاتی معاملہ ہے. تو یہ جو وکیل ہیں مثلا, ویسے کتنے پیسے ملک ریاض سے کسی کیس میں آپ کو پتا ہے کتنے بڑے وکیل نے لیے؟ اور نام نہ لیں, اس میں نام نہ لیں. I just want to understand. دیکھیے میں لیگل سروسز لینے کے لیے میں ایک برٹش جرنلسٹ سے ملا جو ملک ریاض کی 1 فیس کے بارے میں تحقیق کر رہی تھی. وہ پاکستان بھی آتی رہی ہے لیکن چھاپا نہیں ہے. وہ یہ تھا کہ جب 190 ملین, یہ نہیں کہنا چاہیے, 70 ارب روپے جو کھا رہے تھے, جو جس بندے نے ڈیل کرائی تھی, جو سو کال بیرسٹرز, اس کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ اس نے جو پیسے لیے تھے ادھر کسی اسلام آباد کے گھر میں جو ڈیل ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں کہ 150 کروڑ تھے. 150 کروڑ. تبھی تو حکومت پاکستان نے لکھ کے دے دیا کہ ہمارا پیسہ جو ہے ملک ریاض کو دے دو. ظلم دیکھو نا. اور کابینہ سے لفافے کے اندر اپروول کر رہا. اور کہا ہم نے واضح بھی نہیں کرنا. اور وکیل اس وقت بھی منسٹر بول پڑے, شیخ رشید جیسا بول پڑا, یاد ہے نا آپ کو, کہ میں نہیں پتا. یہ پیسے نہیں ہیں, فیس نہیں ہے, یہ لین دین ہے معذرت کے ساتھ, یہ کاروبار ہے, یہ شمولیت ہے جرم میں. ہم نے انگلینڈ کے جو بیرسٹرز دیکھے ہیں, امریکہ میں چھوڑ, امریکہ میں تو یہ ہوتا ہے, انڈیا میں بھی دیکھیں, یہ کوئی فیسیں وہاں ایسی نہیں ہوتی جو پاکستان میں ہوتا ہے. میں دکھ سے کہتا ہوں میرا بھی یہی شعبہ ہے, لیکن پاکستان میں اس معاملے میں بہت ہی غور و فکر کی ضرورت ہے. اور جس کی ایک مثال میں نے دی, آج کل ہر کیس میں وہ وکیل کھڑے ہو رہے ہیں, ان کو وکیل کیا جا رہا ہے جو کمیشن کے ممبر ہیں. بہت اچھے وکیل ہیں یہ, میں بہت ادب کرتا ہوں, قابل وکیل ہیں, لیکن دیکھیں تھوڑا دیکھنا چاہیے. آپ کے اور میرے شعبے مختلف ہیں لیکن دونوں کے کچھ دکھ جو ہے وہ سانجھے, وہ اس کے اوپر کسی نے اور بات کریں گے. بالکل آخر میں یہ جب کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ یہ یہاں سے باہر لے گیا, پاکستان کے نکال کے لے گیا, تو یہ ادارے جو ہیں اس وقت کیا سو رہے ہوتے ہیں یا وہ خرید لیے جاتے ہیں؟ I'm just trying to understand. بھائی ملے ہوتے والیوم آف, دیکھو ابھی آپ ایئرپورٹ سے, ایک گزارے, ایئرپورٹ سے اگر آپ کے اوپر 1000 پاؤنڈ آپ کو لے جانے کی اجازت ہے, آپ 1200 لے جائیں تو نہیں لے جانے دیتے. نہیں لے جاتے. مجھ جیسے آدمی کو جس کو مطلب آپ کی وجہ سے لوگ جانتے ہیں, ہر دفعہ واپسی پہ روکتے ہیں, ہر دفعہ جاتے. آج میری وجہ سے روکتے ہیں. اجے میں نے آج میں نے ٹریول کرنا نا, ابھی میں جا رہا ہوں, مجھے وہ روکیں گے, میں کھڑا ہو جاتا ہوں, میرا ملک ہے, میرا قانون ہے, میں کہتا ہوں میرے پاس اتنے پیسے ہیں, دیکھ لو. یہ کس طرح چلے جاتے ہیں؟ اس شہر میں درجنوں دکانیں ہیں جو پیسے بھیج رہی ہیں. میں آپ کو نمبر دے سکتا ہوں, نام دے سکتا ہوں, ان کے پتے بتا سکتا ہوں, کھلا ہو رہا کام, اور سارے متعلقہ ادارے ملے ہوئے. میں ادب سے کہنا چاہتا ہوں لیکن دکھ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ ظلم ہے, یہ نہ کیا جائے. اور جس پہ ناراض ہو جاتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں, ورنہ نہیں پکڑتے. اور آج کی بات نہیں ہے, میں تو اس شہر میں رہ رہا ہوں 25 سال سے, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں آدھا پاکستان کے بچے باہر پڑھتے ہیں, آپ نے ان پہ بین لگایا ہوا ہے, سب ہنڈی سے پیسے جاتے ہیں.
کوئی کسی کو نہیں روک رہا. بھائی کھول دو, بچے پڑھیں, یونیورسٹیوں کے کون بھیجے, تم بھیج دو. نہیں بھیجتے, اور ان کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, اور بہت بڑا یار ڈالر کہاں جاتا, افغانستان جاتا تھا نہیں, ٹرکوں میں جا رہا ہے. یہ ظلم پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, سارے ادارے ملے ہوئے ہیں. I have to leave it there.